وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 28 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، مئی مہینے کی 22 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت اہل ایمان کے بالخصوص اور تمام انسانوں کے بالعموم اللہ رب العزت حفاظت فرمائے اور تمام انسانوں کو اللہ کی قدرت کو پہچان کر اور اللہ کی نافرمانی سے ڈر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انسانوں کا یہ مزاج ہے اور ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے کہ جب مزدور مزدوری کر چکے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت دے دیا کرو۔ اور انسانوں کا یہ مزاج ہے کہ کام کرنے کے بعد پھر وہ امید کے ساتھ اور سہارے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا مالک ہمارے محنتانہ دے گا، جو کچھ ہم نے محنت کی ہے، کام کیا ہے، اس کا بدل دے گا۔ تو جب دنیا کے انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کا ضابطے کا خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی طبیعت کا خیال رکھتے ہیں کہ کام کرنے والے کو کام کرنے کے بعد اس کی اجرت دے دی جاتی ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق کائنات، رب کائنات، غفور الرحیم رب، پیارے رب، بندے اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں عبادت کریں، اس کی رضا حاصل کریں اور وہ اجر نہ دے۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ اس نقطے پہ غور کرتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اجر دینے سے پہلے ایک اجر دیا۔ کام کے سے پہلے اللہ پاک نے کام کے بعد جو عام طور پر جو مزدوری دی جاتی ہے، اللہ پاک نے تو ہمیں اس سے پہلے ہی دی، اور وہ یہ کہ اللہ پاک نے اپنی رضا اور اپنی محبت کے لیے ہمیں اعمال کی توفیق دی۔ یہ بھی تو بہت بڑا اجر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق ہی نہ دیتے، روزے رکھنے کی توفیق ہی نہ دیتے، قیام اللیل کی توفیق ہی نہ دیتے، تلاوت کی توفیق ہی نہ دیتے، تو ہم کیا کر لیتے؟ اور کمال یہ ہے کہ یہ توفیق بھی خود دی اور پھر اس کے اوپر اجر بھی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعمال کی توفیق بھی اللہ نے نہیں دی اور اعمال کروانے کے بعد پھر اس پر اجر بھی عطا فرما رہے ہیں۔ واقعی یہ شان تو اللہ ہی کی ہے۔ آج دل چاہ رہا ہے کہ فضائل اعمال جو حضرت شیخ الحدیث شیخ ذکری رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب دی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر فضائل اعمال میں فضائل رمضان کے حصے میں سے جو آخری روایت، جو طویل روایت ہے، جو حضرت شیخ الحدیث شیخ ذکری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محبتوں کے ساتھ اس کو آخر میں جگہ دی ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے سنایا جائے۔ اس سے کیفیت بھی بنتی ہے، امید بھی بڑھتی ہے، اور جو کچھ ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر کیا عطا فرمائیں گے اور کیا وعدے ہیں، اس کو سن کر دل بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ تو سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ پھر جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کیواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوش نما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر
जन्नत के बाला खानों के दरमियान खड़े होकर यानी बालकनी में खड़े होकर आवाज़ देती हैं, है कोई अल्लाह की बारगाह में हमसे मंगनी करने वाला ताकि हक़ ताला शानू उसको हमसे जोड़ दें। फिर वही हूरें जन्नत के दारोगा रिजवान से पूछती हैं कि ये कैसी रात है। वह लब्बैक कहकर जवाब देते हैं कि रमज़ान मुबारक की पहली रात है। जन्नत के दरवाज़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आज खोल दिए गए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक़ ताला शानुहु रिजवान से फरमा देते हैं, जो जन्नत के दारोगा हैं जिनका नाम रिजवान है, रिजवान से फरमा देते हैं कि जन्नत के दरवाजे खोल दे, और मालिक यानी जहन्नम के दारोगा से फरमा देते हैं कि अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ेदारों पर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दे। और जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि ज़मीन पर जाओ और सरकश शयातीन को कैद करो और गले में तोक डालकर दरिया में फेंक दो कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ों को ख़राब न करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि हक़ ताला शानुहु रमज़ान की हर रात में एक मुनादी को हुक्म फरमाते हैं कि 3 मरतबा यह आवाज़ दे कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई तौबा करने वाला मैं उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। कौन है जो गनी को कर्ज दे, ऐसा गनी जो नादार नहीं, ऐसा पूरा पूरा अदा करने वाला जो ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं करता। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक़ ताला शानुहु रमज़ान शरीफ में रोज़ाना इफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नम से खलासी मरहमत फरमाते हैं जो जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके थे। और जब रमज़ान का आखिरी दिन होता है तो यकुम रमज़ान से आज तक जिस कदर लोग जहन्नम से आज़ाद किए गए थे उनके बराबर इस एक दिन में आज़ाद फरमाते हैं। और जिस रात शब कदर होती है तो हक़ ताला शानू हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं, हुक्म फरमाते हैं, वो फरिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। उनके साथ एक सब झंडा होता है जिसको काबे के ऊपर खड़ा करते हैं। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं जिनमें से 2 बाजू को सिर्फ उसी रात में खोलते हैं जिनको मशरिक़ से मगरिब तक फैला देते हैं। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों को तकाज़ा फरमाते हैं कि जो मुसलमान आज की रात में खड़ा हो या बैठा हो, नमाज पढ़ रहा हो या जिक्र कर रहा हो, उसको सलाम करें और मुसाफा करें और उनकी दुआओं पर आमीन कहें। सुबह तक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आवाज़ देते हैं कि फरिश्तों की जमात अब कूच करो और चलो। फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में क्या मामला फरमाया। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उन पर तवज्जो फरमाई और 4 शख्सों के अलावा सबको माफ़ फरमा दिया। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 4 शख्स कौन हैं? इरशाद हुआ कि एक वो शख्स जो शराब का आदी हो, दूसरा वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, तीसरा वो शख्स जो क़तारहमी करने वाला और नाता तोड़ने वाला हो, चौथा वो शख्स जो कीना रखने वाला हो और आपस में क़ता ताल्लुक़ करने वाला हो। फिर जब ईद उल फित्र की रात होती है तो इसका नाम आसमानों पर लैलतुल जायज़ा इनाम की रात से लिया जाता है, यानी ये ईद की रात का नाम है लैलतुल जायज़ा। और जब ईद की सुबह होती है तो हक़ ताला शानू फरमाते हैं, हक़ ताला शानू फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं। वो ज़मीन पर उतर कर तमाम गलियों रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज़ से जिसको जिन्नात और इंसान के सिवा हर मखलूक सुनती है पुकारते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत उस करीम रब की दरगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता करने वाला है और बड़े बड़े कसूर को माफ़ फरमाने वाला है। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो हक़ ताला शानू फरिश्तों से दरियाफ़्त फरमाते हैं, क्या बदला है उस मजदूर का जो अपना काम पूरा कर चुका हो। वो अर्ज़ करते हैं कि हमारे माबूद और हमारे मालिक, उसका बदला यही है कि उसकी मजदूरी पूरी पूरी दे दी जाए। तो हक़ ताला शानू इरशाद फरमाते हैं कि ए फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ
میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے، میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے، یعنی عید الفطر کے دن ملتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ فائدہ: اس حدیث شریف کے اکثر مضامین رسالے کی گزشتہ اوراق میں بیان ہو چکے ہیں، البتہ چند امور قابل غور ہیں، جن میں سب سے اول اور اہم تو یہ ہے کہ بہت سے محروم رمضان کی مغفرت عامہ سے بھی مستثنی تھے، جیسا کہ پہلی روایت میں معلوم ہو چکا ہے، اور وہ عید کی اس مغفرت عامہ سے بھی مستثنی کر دیے گئے، جن میں سے آپس کے لڑنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے بھی ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ تم نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے کون سے ٹھکانے ڈھونڈ رکھا ہے؟ افسوس تم پر بھی اور تمہاری اس عزت پر بھی جس کے حاصل کرنے کے غلط خیال میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعائیں برداشت کر رہے ہو، جبریل علیہ السلام کی بددعائیں اٹھا رہے ہو، اور اللہ کی رحمت و مغفرت عامہ سے بھی نکالے جا رہے ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ آج تم نے اپنے مقابل کو زک دے ہی دی، اپنی مونچھ اونچی کر ہی لی، وہ کتنے دن تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے، جبکہ اللہ کا پیارا رسول تمہارے اوپر لعنت کر رہا ہے، اللہ کا مقرب فرشتہ تمہاری ہلاکت کی بددعا دے رہا ہے، اللہ جل شانہ تمہیں اپنی مغفرت و رحمت سے نکال رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے سوچو اور بس کرو۔ صبح کا بھٹکا شام کو گھر آ جائے تو کچھ نہیں گیا، آج وقت ہے اور تلافی ممکن ہے، اور کل جب ایسے حاکم کی پیشی میں جانا ہے جہاں نہ عزت و وجاہت کی پوچھ، نہ مال و متاع کارآمد، وہاں صرف تمہارے اعمال کی پوچھ ہے، اور ہر حرکت لکھی لکھائی سامنے ہے۔ حق تعالی شانو اپنے حقوق میں درگزر فرماتے ہیں، مگر بندوں کے آپس کے حقوق میں بغیر بدلہ دیے نہیں چھوڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مفلس میری امت میں وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن نیک اعمال کے ساتھ آئے اور نماز، روزہ، صدقہ سب کچھ ساتھ لائے، لیکن کسی کو گالی دے رکھی ہے، کسی کو تہمت لگا دی تھی، کسی کو مار پیٹ کی تھی، بس یہ سب دعوے دار آئیں گے اور اس کے نیک اعمال میں سے ان حرکتوں کا بدلہ وصول کر لیں گے، اور جب اس کے پاس نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو اپنی برائیاں ان حرکتوں کے بدلے میں اس پر لاد دیں گے، اور پھر اس انبار کی بدولت وہ جہنم رسید ہو جائے گا، اور اپنی کثرت اعمال کے باوجود جو حسرت و یاس کا عالم ہوگا وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے کہ جو منزل بمنزل اپنی محنت رائے گاں دیکھے۔ دوسرا امر اس حدیث میں قابل غور یہ ہے کہ اس رسالے میں چند مواقع مغفرت کے ذکر کیے گئے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے امور ایسے ہیں جو مغفرت کے سبب ہوتے ہیں اور گناہ ان سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب ایک مرتبہ گناہ معاف ہو چکے تو اس کے بعد دوسری مرتبہ معافی کے کیا معنی؟ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ بار بار معافی مانگو، استغفار کرو، تو ایک مرتبہ اللہ پاک نے جب معاف کر دیا تو دوبارہ معافی مانگنے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب وہ بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اگر اس پر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کو مٹا دیتی ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا تو اس کے بقد اس پر رحمت و انعام کا اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا امر یہ ہے کہ سابقہ احادیث میں بعض جگہ اور اس حدیث میں ابھی حق تعالی شانہ نے اپنی مغفرت فرمانے پر فرشتوں کو گواہ بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کی عدالت کے معاملات ضابطے پر رکھے گئے ہیں، انبیاء علیہ السلام سے ان کی تبلیغ کے بارے میں بھی گواہ طلب کیے جائیں گے۔ چنانچہ احادیث کی کتابوں میں ہے، بہت سے مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، لہذا تم گواہ رہو کہ میں پہنچا چکا، میں نے دین کی امانت تم تک پہنچا دی۔ بخاری وغیرہ میں روایت ہے
حضرت نوح علیہ السلام قیامت کے دن بلائے جائیں گے اور ان سے دریافت کیا جائے گا تم نے رسالت کا حق ادا کیا، ہمارے احکام پہنچائے؟ وہ عرض کریں گے پہنچائے تھے۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا تمہیں احکام پہنچائے تھے؟ وہ کہیں گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس نہ کوئی بشارت دینے والا آیا نہ ڈرانے والا آیا، یعنی جھوٹ بولیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ اپنا گواہ پیش کرو، اپنے گواہ پیش کرو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو پیش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ امت محمدیہ بلائی جائے گی اور گواہی دے گی۔ بعض روایت میں آتا ہے ان سے جرا کی جائے گی کہ تم کو کیا خبر، حضرت نوح علیہ السلام تو بہت پہلے آئے تھے، تم تو بہت بعد میں سب سے آخری نبی کی امت ہو، تم کو کیا خبر کہ نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت اور رسالت پہنچائی، کہ نوح نے اپنی امت کو احکام پہنچائی؟ یہ عرض کریں گے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ہمارے رسول پر جو سچی کتاب قرآن پاک اتری اس میں خبر دی گئی۔ اسی طرح اور انبیاء کی امت کے ساتھ یہی پیش آئے گا۔ اسی کے متعلق ارشاد خداوندی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قیامت میں گواہیاں چار طرح کی ہوں گی۔ ایک ملائکہ کی، جس کے متعلق آیت ذیل میں تذکرہ ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ دوسری گواہی انبیاء علیہ السلام کی ہوگی، جس کے متعلق ارشاد ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تیسری امت محمدیہ کی گواہی ہوگی، جس کے متعلق ارشاد ہے وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّهَدَاء۔ چوتھی آدمی کے اپنے اعضاء کی گواہی، جس کے متعلق ارشاد ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، اور الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ اختصار کے خیال سے ان آیات کا ترجمہ نہیں لکھا، سب آیات کا حاصل قیامت کے دن ان چیزوں کی گواہی دینے کا ذکر ہے جن کا بیان آیت کے شروع میں لکھ دیا گیا۔ چوتھا امر حدیث بالا میں یہ ارشاد مبارک ہے کہ میں تم کو کفار کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ یہ حق تعالی شانہ کا خیر درجے کا لطف و کرم اور مسلمانوں کے حال پر غیرت ہے کہ اللہ کی رضا کے ڈھونڈنے والوں کے لیے یہ بھی لطف و انعام ہے کہ ان کی لرزشوں اور سیئات سے وہاں بھی درگزر اور پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ ایک مومن کو اپنے قریب بلا کر اس پر پردہ ڈال کر کوئی دوسرا نہ دیکھے، اس کی لرزشوں اور سیئات یاد دلا کر اس سے ہر گناہ کا اقرار کرائیں گے، اور وہ اپنے گناہوں کی کثرت اور اقرار پر یہ سمجھے گا اب تو ہلاکت کا وقت قریب آ گیا۔ تو ارشاد ہوگا میں نے دنیا میں تم پر ستاری فرمائی تھی، میں نے دنیا میں تم پہ ستاری فرمائی تھی، دنیا میں نے تجھے چھپایا تو آج بھی اس پر پردہ ہے اور معاف ہے۔ اس کے بعد اس کے نیک اعمال کا دفتر اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اور بھی سینکڑوں روایت سے یہ مضمون مستنبط ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے ڈھونڈنے والوں، اس کے احکام کی پابندی کرنے والوں کی لرزشوں سے درگزر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے نہایت اہمیت کے ساتھ ایک مضمون سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ اللہ والوں کی کوتاہیوں پر ان کی غیبت میں مبتلا رہتے ہیں اور اس کا لحاظ رکھیں کہ مبادہ قیامت میں ان کے نیک اعمال کی برکت سے ان کی لغزشیں سے تو معاف کر دی جائیں اور پردہ پوشی فرمائی جائے، لیکن تم لوگوں کے اعمال نامے غیبت کا دفتر بن کر ہلاکت کا سبب بنیں۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے ہم سب سے درگزر فرمائے۔ پانچواں امر اس حدیث میں جو معاملات ذکر فرمائے ہیں، پانچواں امر ضروری یہ ہے کہ حدیث بالا میں عید کی رات کو انعام کی رات سے پکارا گیا ہے۔ اس رات میں حق تعالی شانہ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے، اس لیے بندوں کو بھی اس رات کو بے حد قدر کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ عوام کا تو پوچھنا ہی کیا، خواص بھی رمضان کے تھکے ماندے اس رات میں میٹھی نیند سوتے ہیں، حالانکہ یہ رات بھی خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت کر کے دونوں عیدوں میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے، یعنی فتنہ فساد کے وقت جب لوگوں کے قلوب پر مردنی چھاتی ہے اس کا دل زندہ رہے گا، اور ممکن ہے کہ سور پھونکے جانے کا دن مراد ہو کہ اس کی روح بے ہوش نہ ہوگی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے اس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی۔ لیلۃ الترویہ یعنی 8ویں ذی الحجہ کی رات، لیلۃ العرفہ 9 ذی الحجہ کی رات،
لیلۃ النحر 10 ذی الحجہ کی رات اور عید الفطر کی رات اور شب برات یعنی 15 شعبان کی رات۔ فقہا نے بھی عیدین کی رات میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔ ما ثبت بالسنہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی ہیں: جمعہ کی رات، عیدین کی رات، غر رجب کی رات اور نصف شعبان کی رات۔ حضرت شیخ الحدیث شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ یہ آخری روایت فضائل رمضان کے اندر نقل فرمائی ہے، اور اس میں فائدہ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، حضرت نے اس حدیث کے ضمن میں جو فوائد ذکر فرمائی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کی پوری رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات خاص طور سے یہ یاد رکھیں کہ اس عاجز نے بھی کئی دفعہ یہ بات کہی، اور ہمارے اکابر مشائخ علماء بھی اس کو خوب درد کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ امت کے درد مند جو ہے افراد، وہ بھی اس بات کو بڑی شد و مد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس سال عید جو ہے سادگی کے ساتھ منائیں۔ دیکھو اس سادگی کا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں مومن کو چاہیے کہ وہ بہت چوکنا رہے اور اپنی عزت اور آبرو کا بھی خیال رکھیں۔ مرکز نظام الدین کے اندر لاک ڈاؤن کے وقت میں دنیا بھر کے لوگ آئے ہوئے تھے، جیسا کہ زمانے سے وہاں دین کا کام ہو رہا ہے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکا جاتا ہے۔ لاک ڈاؤن ہو گیا، وزیر اعظم کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ جو جہاں ہے وہی رہے۔ تو ظاہری بات ہے، اب بتائیے جب مسجد میں لوگ تھے تو وہ کہاں جاتے؟ وہیں رہتے، وہیں رہے۔ لیکن میڈیا والوں نے اور مسلمانوں سے خصوصی تعلق رکھنے والے شرپسند لوگوں نے ایسا ہوا کھڑا کیا کہ وہاں وہ چھپے ہوئے تھے، اور بعد میں اور دوسری عبادت گاہوں سے لوگ نکلے، سکھوں کے گرودواروں میں ملے، چرچوں میں ملے، اور مندروں کے اندر اور بہت سے پروتوں کے اوپر جو ان کی زیارت گاہیں وہاں تھے، ان کو پھنسا ہوا کہا جا رہا تھا اور ان مسلمانوں کو چھپا ہوا کہا جا رہا تھا۔ اور یہاں تک کہ پھر ٹھیک رہا، یہ پھوڑا ان کے سر پر کہ یہ مسلمانوں نے کرونا پھیلایا۔ میں تو اس سے پہلے بھی ایک بار کہہ چکا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اگر یہ کرونا وائرس انسان کے ہاتھ میں ہوتا اور بالخصوص مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو سب سے پہلے جو اس ملک کو توڑنے اور دشمنی پھیلانے کا کام کرتے، پہلے انہی کو لپٹتے، انہی کو چپٹتے، انہی کے گھر میں پہنچاتے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، کیا یہ انسان کے بس کی بات ہے؟ اگر انسان کے بس کی بات ہوتی تو یہ کب سے ختم ہو چکی ہوتی۔ یہ تو انسان اور انسانوں میں جو بڑے پاورفل سمجھے جانے والے اور طاقتور سمجھے جانے والے ممالک ہیں، اٹلی ہے، جو ہے روس ہے، امریکہ ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، جس کی دور حکومت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوا، یہ سارے کے سارے جو ہے ہاتھ ملتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں کہ اس کی کوئی ویکسین سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو کیسے ڈیٹیکٹ کیا جائے اول مرحلے میں، کہ اس کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو جب انسانوں کو یہ نہ دکھ رہا ہے، نہ یہ ان کے قابو میں ہے، تو بھلا مسلمان جو ہے کیسے اس کو پھیلا سکتے ہیں؟ کتنی بے تکی بات ہے، کتنی بے سر و پیر کی بات ہے۔ اصل میں کیا کریں، پتھروں کے معبودوں کو مان کر عقل پہ پتھر پڑ چکے ہیں۔ خیر، تو اس کے پیش نظر علماء نے، صلحاء نے اور امت کے دردمند لوگوں نے اس بات کو کہا کہ بھائی عید کی خریدی کے لیے بازاروں کو رونق میں اضافہ نہ کریں، بازاروں میں ہرگز نہ جائیں، کوئی شاپنگ نہ کریں، سادگی سے منائیں۔ سادگی کا مطلب یہ کہ بازاروں سے جو خوشیاں لے کر آتے تھے، سامان کھانے پینے کا لے کر آیا کرتے تھے، یہ نئے نئے کپڑے تازے لاتے تھے اور اس زمانے میں سلواتے تھے، تو یہ سب نہ کریں تاکہ بازار میں چلت پھرت کم ہو، اور اللہ نہ کرے کہ اگر یہ مرض جو ہے اللہ کی منشا اور حکمت کے اعتبار سے یہ بڑھتا ہے تو اس کا الزام مسلمانوں کے ساتھ نہ منڈا جائے۔ یہ وجہ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ عید کے دن اگر آپ کے پاس کپڑے نئے میسر ہیں تو وہ نہ پہنیں، دھلے ہوئے کپڑے میسر نہیں ہیں تو وہ نہ پہنیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں، ورنہ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوگا کہ گویا ہم میلے کچیلے کپڑوں میں عید کی نماز پڑھیں، پھٹے پرانوں میں پڑھیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے خلاف گویا ایجیٹیشن اور احتجاج ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی دربار میں کیا احتجاج کرنے کے قابل ہیں؟ کیا ہماری یہ مجال ہے کہ ہم اللہ کے خلاف کوئی مورچہ کھولیں اور ہم اللہ کے خلاف جو ہے کوئی نعرے بلند کریں اور اللہ کی مخالفت کریں؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ اس لیے ہر بندے کے پاس الحمدللہ ایک آدھ جوڑی نئے کپڑے رکھتے ہی، ہر آدمی رکھتا ہے، ہر عورت رکھتی ہے، ہر بچے کے سنبھال کے رکھے جاتے ہیں کہ کہیں کسی فنکشن میں جانا پڑے، کسی شادی بیاہ میں جانا پڑے تو اس موقع پر یہ نئے کپڑے پہنے جا سکے تو ان کپڑوں کو نکالیں اور ان کو پہنیں۔ اور اگر نئے نہیں ہیں تو یقیناً جو روٹین کے لباس ہیں ان میں بھی کوئی نہ کوئی اچھا لباس ہوگا،
اس کو دھو کے رکھا جائے، پریس کر کے رکھا جائے، جی خوشبو میں مہکا کے رکھا جائے، اس کو پہنا جائے۔ تو صرف بازار کی حد تک اور نکلنے کی حد تک یہ کہا گیا کہ سادگی سے منائیں، یعنی چہل پہل نہ ہو۔ جیسے عید کے دن لوگ عام طور پر گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے ملنے کے لیے ایک دوسرے کی بیٹھکوں میں جاتے ہیں، اور جو ہے ٹولہ بن کر اور جماعت در جماعت بن کر محلوں میں گھومتے ہیں اور ایک دوسرے کی ملاقات کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سادگی سے مراد یہ سب نہ کرنا۔ باقی اس کے علاوہ انشاءاللہ آئندہ کل کے بیان میں عید کے دن کیا کیا مسنون اعمال ہیں ان کو ذکر کریں گے، ان کے علاوہ سب کچھ کرنا ہے۔ نہانا بھی ہے، صفائی ستھرائی بھی اختیار کرنی ہے، اچھے کپڑے بھی پہننے ہیں، اور اللہ پاک نے جو کچھ گھر کے اندر کھانے پینے کی چیزیں میسر فرمائی ہیں، جیسے کہ پورے رمضان میں افطار کے موقع پر، سحر کے موقع پر اللہ پاک نے بہت اچھا کھلایا، عافیت کے ساتھ کھلایا، تو اسی طرح سے عید کے دن بھی ہمیں پکوان تیار کرنا ہے، اور جیسے عام طور پر تیار کرتے تھے وہ بنانا ہے، اور زیادہ مقدار بنانی ہے تاکہ آس پڑوس میں بھی بھیجیں، اور جو غریب غربا ہیں ہمارے علم و دانش میں ہم ان تک بھی پہنچائیں، ان کو بھی ان خوشیوں میں شریک کریں۔ نیز صدقۃ الفطر ضرور نکالنا ہے، جی بلکہ پہلے ہی ایک دو دن پہلے ہی نکال کر پہنچا دیں۔ اس کا جو منشا ہے اصل کہ عید الفطر کے دن جب بندے نئے نئے لباس پہن کر اور خوشبو لگا کر عیدگاہ میں جائیں تو یتیموں کے گھر میں، مسکینوں کے گھر کے اندر، بیواؤں کے گھر کے اندر ماتم نے ڈیرا نہ ڈال رکھا ہو، ان کے گھر صدقۃ الفطر پہنچا دو تاکہ ان کی آنگن میں بھی خوشیاں جو ہے مچلنے لگے۔ اس لیے صدقۃ الفطر کا جب منشا ادا کرنے کا یہ ہے کہ غریبوں کے گھر میں خوشی آئے، تو غریب تو کل بھی ہیں اور آج بھی ہیں، لہذا وہ پہلے ہی پیشگی اپنا صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے عید سے پہلے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے تاکہ وہ لوگ بھی کچھ انتظام کر سکیں اور خوشی کا انتظام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس۔ پیارے رب، سہنے رب، اچھے رب، کریم رب، رحیم رب، رحمان رب، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما، بندگی کا سلیقہ عطا فرما، اخلاص عطا فرما، اخلاص عطا فرما، احسان کامل عطا فرما، اخلاص کامل عطا فرما، محبت کامل عطا فرما، معرفت کامل عطا فرما۔ میرے پیارے رب، جو مانگ رہے ہیں دے دیجیے، اللہ جی دے دیجیے۔ ہم کوئی ایسی چیز آپ سے نہیں مانگ رہے کہ جس کے مانگنے پہ آپ کے پاس کوئی کمی آ جائے، ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہے جس کو آپ کو ضرورت ہے اور وہ ہم آپ سے چھیننا چاہ رہے ہیں اور مانگنا چاہ رہے ہیں۔ میرے پیارے رب، آپ کے پاس مانگی ہوئی چیزوں کے خزانے ہیں اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، اور وہ آپ نے بنائی ہیں دینے کے لیے۔ اللہ جی ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے، ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے، اللہ جی دے دیجئے، اللہ جی دے دیجئے۔ باپ کے پاس ضرورت سے زائد کوئی چیز ہوتی ہے اور بچہ مانگ لیتا ہے، باپ دے کر خوش ہوتا ہے۔ میرے پیارے رب، جب ابا کی خوشی کا یہ حال ہے میرے پیارے ربا، پھر آپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ میرے پیارے رب، جو مانگا عطا فرما دیجیے۔ اللہ کامل تقویٰ دے دیجئے، کامل پاکیزگی دے دیجئے، کامل معرفت دے دیجئے، کامل مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے، کامل ولایت دے دیجئے، اخلاص کامل دے دیجئے۔ یا اللہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کامل رعایت کے ساتھ استعارہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ گناہوں کی نفرت طبی نفرت بنا دیجئے، جس طرح مرے ہوئے کتے سڑے ہوئے خنزیر سے گھن ہوتی ہے، کہ اللہ گناہ کے کاموں سے اور گناہ کرنے سے ہمیں ایسی گھن ہونے لگے۔ یا اللہ ایسی توفیق اور ایسی شان عطا فرما دیجئے۔ اللہ جی، ایک نابینا اندھا بوڑھا فقیر اندازے سے لوگوں کے دروازے پر کھڑے ہو کر بھیک مانگتا تھا۔ وہ اندازے سے ایک دروازے پہ کھڑا ہوا اور یہ سمجھ کر کہ کسی امیر کبیر کا گھر ہے، کوئی بنگلہ ہے، دروازے پہ کھڑا ہوا اور صدا لگائی اونچی اور کہا، او اونچے دروازے والے، او اونچی کھڑکی والے، دے دے اللہ کے نام پر، اللہ تیرا بھلا کرے۔ جب بلند آواز
3 مرتبہ اس نے صدا لگائی اور جواب کوئی نہ ملا تو کہنے لگا بھائی کس کنجوس کا گھر ہے؟ ارے نہیں دینا تو نہ صحیح، میں کوئی زبردستی چھیننے تو نہیں آیا، تو مالک ہے اپنے مال کا، دینا چاہے تو دے اور نہیں دینا چاہتا تو مت دے، لیکن کم از کم میرے بڑھاپے پر، میرے اندھے پن پہ ترس کھا کے کم از کم یوں تو کہہ دے کہ معاف کر، آگے دیکھ، پھر کبھی آنا۔ یہ الفاظ جب اس نے کہے، قریب میں ایک نوجوان یہ باتیں سن رہا تھا، فوراً دوڑ کے قریب آیا کہ بابا یہ آپ نے کیا گستاخی بھرے کلمات کہے ہیں، یہ کس بخیل کا گھر ہے؟ یہ انسان کا گھر نہیں ہے، یہ کسی سیٹھ کا گھر نہیں ہے، یہ تو جامع مسجد کا دروازہ ہے، یہ تو رب کائنات کا گھر ہے۔ بس یہ سننا تھا، فقیر کانپ گیا۔ میں نے اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ کیا کہہ دیا، بس اپنا کشکول، اپنا پیالہ پھینک دیا، وہ چکنا چور ہو گیا، اس میں جو ریزگاری تھی وہ بکھر کر نالی میں بہہ گئی۔ چوکھٹ پکڑ کے مسجد میں داخل ہوا اور سجدے میں سر رکھ کر پیشانی رگڑنے لگا اور خوب گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کی، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ میں نابینا اندھا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا میرے پیارے رب کا گھر ہے، اللہ میں اس کو کسی انسان کا گھر سمجھا تھا، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو بخیل کہا، میں نے آپ کو کنجوس کہا، ہائے ہائے میں نے اپنے پیارے رب کو بخیل کہہ دیا، اللہ تیرے دم سے تمہیں زندہ ہوں، تیرے دیا ہوا تمہیں کھاتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ خوب معافی مانگنے کے بعد وہ بڑا باہر نکلا، نوجوان دروازے پہ کھڑا انتظار کر رہا تھا، کہنے لگا بابا اب کس میں بھیک مانگو گے، پیالہ تو تمہارا ٹوٹ چکا۔ تو کہنے لگا بیٹا اس دروازے پہ صدا لگانے کے بعد یہ عہد کر کے آیا ہوں اب مخلوق کے دروازے پہ کبھی صدا نہیں لگاؤں گا۔ اے میرے پیارے اللہ، ان آوازوں پر نہ جانے کہاں کہاں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگی جا رہی ہے، اللہ جی ہم نے بھی تو آپ کے دربار میں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگی ہے، اللہ جی اس پیالے کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے، اللہ جی اس پیالے کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے۔ میرے پیارے رب، جب آپ نے عقیدہ توحید کی نعمت دے کر ہماری پیشانیوں کو صبح قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا، غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بچا لیا، تو میرے پیارے اللہ حلال روزی کی کوئی ایسی سبیل ہمارے اوپر واقع کر دیجئے، کھول دیجئے کہ اس کے بعد ہمارے ہاتھ بھی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلنے سے محفوظ ہو جائیں، مخلوق کے سامنے پھیلنے سے محفوظ ہو جائیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، میرے پیارے اللہ یہ آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ جی آسان فرما دیجیے، اللہ جی آسان فرما دیجیے، اللہ جی امت کو عزت رفتہ دے دیجیے، عظمت رفتہ دے دیجیے، شان رفتہ دے دیجیے، شوکت رفتہ دے دیجیے، خلافت رفتہ دے دیجیے، غیرت رفتہ دے دیجیے، میرے پیارے رب دے دیجیے، میرے پیارے رب دے دیجیے۔ پیارے اللہ بہت دن ہو گئے امت کی ذلت کی داستانیں سنتے سنتے، بہت دن ہو گئے یا اللہ امت کے قتل و غارت گری کی داستانیں سنتے سنتے زمانہ ہو گیا، امت کو مرتد کرانے کی جبرن کوشش کرتے کرتے زمانہ ہو گیا، اس کی کوششیں سنتے سنتے۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، میرے پیارے رب، میرے سونے رب، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واسطہ، ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ میرے پیارے رب دیکھیں نا، آج جمعہ کا مبارک دن ہے، آج ہم سب کے سب نہائے ہوئے ہیں، آج ہم سب کے سب کپڑے بدلے ہوئے ہیں، آج نہا دھو کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ظاہر کے میل کو تو ہم نے صابن سے مل مل کے دور کر دیا، اللہ دل کے میل کو کس صابن سے دور کریں، اس کو آپ اپنے فضل سے دور کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ محبوب کی سنتوں پر عمل کر کے بیٹھے ہیں، کہ اللہ اس سنتوں پر عمل کرنے کا واسطہ، اس سنتوں پر عمل کرنے کا واسطہ میرے پیارے اللہ امت کے لیے عزت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ جی ارادہ کر لیجئے نا، اللہ جی ارادہ کر لیجئے، اللہ جی امت کو عزت دینے کا ارادہ فرما لیجئے۔ تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفتوں کا خیال ہے، اپنے دل کا میں کیا کروں، اس سے پھر بھی شوق وصال ہے۔ اے میرے پیارے رب بس ایک نظر، میرے پیارے رب، میرے اچھے رب، ہمارے سونے رب، پیارے اللہ بس ایک نظر، بس ایک نظر اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، کہ اللہ افطار سے پہلے محبت کے ڈال دیجیے، اللہ جی محبت کے ڈال دیجیے، اللہ جی محبت کی ایک نظر ڈال دیجیے، محبوب کی امت پر محبت کی ایک نظر افطار سے پہلے ڈال دیجیے۔ اللہ جمعہ کا مبارک دن ہے، عصر کے بعد کے مبارک وقت ہے، افطار سے پہلے کا مبارک سہانا موقع ہے، بس میرے پیارے رب، میرے پیارے رب آپ سے درخواست ہے بس ایک محبت کی نظر امت پہ ڈال دیجئے، اللہ کام بن جائے گا۔
اللہ امت کی بگڑی بن جائے گی، اللہ امت کا کام بن جائے گا، اللہ امت کی بگڑی بن جائے گی۔ اللہ مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، مساجد اسلامیہ کی حفاظت فرما، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، وہ خانقاہیں جو اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے ان کی حفاظت فرما، مراکز دین کی حفاظت فرما، اور جہاں جہاں اقامت دین کی کوششیں ہو رہی ہیں یا اللہ ان افراد کی یا اللہ مدد فرما، یا اللہ ان کو قبول فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما۔ میرے پیارے اللہ، دین کا کام کرنے والے جتنے شعبے ہیں سب کو شیر و شکر فرما، سب کو محبت کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ایک دوسرے کی تائید کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کا تحفہ بھیجنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ پیارے اللہ، ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے رب، ان دعاؤں پر نہ جانے کتنی مستورات آمین کہہ رہی، کتنے معصوم بچے بچیاں آمین کہہ رہی، کتنی عورتیں ہیں جو اپنی گود کے اندر اپنے معصوم بچوں کو اپنے ہاتھوں میں ان کے ہاتھ پھیلا کر اللہ آپ سے بھیک مانگ رہی۔ اللہ جی، کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے۔ اللہ جی، نہ جانے کتنی بوڑھی عورتیں یا اللہ اپنے کمزور ہونٹوں کے ساتھ، کمزور جسم کے ساتھ آپ کے سامنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ آپ سے بھیک مانگ رہی۔ میرے پیارے اللہ، کسی کے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے۔ اللہ جی، کسی کی آمین تو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اللہ، کسی کا دل تو جس پر آپ کی رحمت برستی ہوگی اللہ اس پر آپ کو ترس آ رہا ہوگا۔ میرے پیارے رب، جو بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہو اس کے واسطے سے بھیک مانگتے ہیں آپ سے۔ اللہ جی، پوری امت کو معاف کر دیجیے، پوری امت کو معاف کر دیجیے، پوری امت کو معاف کر دیجیے۔ اللہ جی، امت کو تقویٰ دے دیجیے، امت کو صحت دے دیجیے، امت کو عزت دے دیجیے، امت کو حلال مال دے دیجیے، بلا مشقت عافیت کے ساتھ، بغیر کسی مصیبت کے یا اللہ حلال مال ڈھیر سارا دے دیجئے، اور پھر دونوں ہاتھوں سے آپ کی راہ میں اور جہاں جہاں خرچ کرنا آپ کو پسند ہے ان جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق اور حوصلے دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں دنیا بھی اتنی اچھی عطا فرمائیے، ہماری دنیا کی چیزیں، دنیا کی نعمتیں، آپ کی دی ہوئی آپ کی نعمتیں دنیا والے دیکھیں تو وہ دین پر آ جائیں، اور اے اللہ دین کے بارے میں ہمیں اتنی اچھی اچھی نیتیں سکھا دیجئے، ہمارا دین کامل اکمل مکمل بن جائے۔ یا اللہ اکابر مشائخ یا اللہ جو حیات ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، جو وفات پا چکے یا اللہ ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، ان کی مغفرت تامہ فرما۔ اور میرے پیارے اللہ، جو بیمار امت میں اللہ ان کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اللہ بیوی اپنے شوہر کے سامنے بے بس بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس کی بیماری میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، یا اللہ سوائے دعا کے وہ ہاتھ پھیلا کر آپ کے سامنے دعا کر رہی ہے۔ یا اللہ شوہر کو صحت دے دیجئے، محتاجگی سے بچا لیجئے، یا اللہ عزت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ معصوم بچے اپنے بیمار ماں باپ کے ارد گرد حلقہ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگتے ہیں، اللہ جی شفا دے دیجئے، صحت دے دیجئے، تندرستی دے دیجئے۔ یا اللہ ہمارا ایمان اچھا کر دیجئے، یا اللہ ہمارے اعمال اچھے کر دیجئے، یا اللہ ہمارے جسموں سے غفلت کو سستی کو دور کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، نہ جانے امت میں کتنے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرما دیجئے۔ کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی پریشر کا مریض ہے، کوئی کمر کی تکلیف کا مریض ہے، اور کوئی پیشاب کے قطرات کا مریض ہے، کوئی گھٹنوں کے درد کا مریض ہے، اللہ سب کو شفائے کامل عطا فرما، اللہ سب کو شفائے کامل عطا فرما، اللہ سب کو شفائے کامل عطا فرما، اللہ عزت والی زندگی عطا فرما، ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما۔ میرے پیارے رب، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے چلے گئے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی، مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔